نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی مبارک پہننے کے بیان میں حدیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہیں۔ حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن نمیر قال حدثنا ابراہیم بن الفضل عن عبد اللہ بن محمد بن العقیل عن عبد اللہ بن جعفر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتختم فی یمینہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ ایک اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی تھی، اس کا نگینہ ہتھیلی یعنی نیچے کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ اس انگوٹھی مبارک میں آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنندہ کروایا تھا یعنی لکھوایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی اور آدمی یہ الفاظ اپنی انگوٹھی میں لکھوائے، اور یہ وہی انگوٹھی مبارک تھی جو حضرت معقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کنویں میں گر گئی تھی جس کا نام بیر عریس تھا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی حضرت امام باقر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی جسے آپ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے۔ آپ کی اتباع میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا اب میں یہ کبھی نہ پہنوں گا، اور تو تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی اپنی انگوٹھیاں جو ہیں وہ پھینک دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، مگر یہ اس وقت تھا جب سونے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں پہنی جب سونے کی حرمت ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی، نازل نہیں ہوئی تھی۔ سونے کی حرمت کے نازل ہونے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی مبارک پھینک دی، لہذا اب اس کا استعمال مردوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہننا ثابت ہے، مگر امام ترمذی علیہ رحمہ کا رجحان دائیں ہاتھ میں پہننے کی طرف ہے، اس لیے تمام ایسی روایات ذکر کی ہیں جن میں انگوٹھی کے دائیں ہاتھ میں پہننے کا ذکر موجود ہے، سوائے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما والی موقوف روایت کے، کیونکہ اس میں بائیں ہاتھ میں پہننے کا تذکرہ موجود ہے۔ مگر صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی درجہ اول کی روایات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر موجود ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ جو کہ فن حدیث کے امام ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث کے دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر زینت کے ارادہ سے پہنے تو دائیں ہاتھ، اور اگر مہر کی نیت سے پہنے تو بائیں ہاتھ زیادہ موضوع ہے۔ جی ہاں، حضرت
امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، پوری امت کا اس بات پہ اجماع نقل کیا ہے کہ انگوٹھی چھوٹی انگلی میں پہننا ہی سنت ہے۔ انگوٹھی کا نگینہ اوپر کی جانب کرنا بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، مگر اکثر روایات میں انگوٹھی کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھنا ہی ثابت ہے۔ حضرت علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نگینے کا ہتھیلی کی طرف رکھنا ہی افضل ہے، کیونکہ اس میں نگینے کی حفاظت بھی ہے اور عجب اور تکبر سے بھی حفاظت ہے۔ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مردوں کی انگوٹھی میں نگینہ جو ہے وہ ہتھیلی کی طرف اور عورتوں کی انگوٹھی میں نگینہ اوپر کی جانب ہونا چاہیے، کیونکہ عورتوں کا مقصد ہی زینت ہوتا ہے اور مرد چونکہ زینت اور تکبر کے لیے نہیں پہنتے بلکہ وہ مہر وغیرہ کے لیے اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔